السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ حضرات ارباب علم و دانش تشریف فرما ہیں۔ یہ سیمینار تقریب بین المذاہب ادیان کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ یہ ایک قابل مبارکباد قدم ہے اور ہر انسان کو اس طریقے سے پروگرام انعقاد کرنے کی خدا توفیق دے اور ہم محنت کریں، کیونکہ جب انسان قریب آئے گا، بیٹھے گا، ملاقاتیں ہوں گی، باتیں ہوں گی، مشترکات پر دھیان دیں گے تو اسے معلوم ہوگا کہ منجی بشریت کون ہے، مصلح اعظم کون ہے۔ جیسا کہ مولانا علی عباس صاحب قبلہ نے بھی اچھی طریقے سے بیان کیا کہ ہمارے درمیان جو مشترک چیز ہے اسے اپنے ملت، مذہب، قومیات میں نہ بانٹیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب جعفری میں ائمہ کے صفات بیان ہوئے ہیں، نام نہیں بیان ہوئے ہیں۔ آپ جو ہے صفتوں کے ذریعے سے اگر یہ صفت آپ کو مل جائے، سمجھ لیجئے کہ یہی خدا کی طرف سے ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ ہمارے گفتگو کا عنوان یہ قرار دیا گیا تھا، انسانی حقوق کی اہمیت کیوں، ہیومن رائٹس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ اس عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خداوند عالم نے، یعنی جس نے انسان کو بنایا ہے، اس نے کیا کہا؟ ہم نے اسے بہترین اعتدال میں تخلیق کی ہے، بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ کئی آیتیں ہیں، ہم نے اس کی بہترین شکل و صورت عطا کی ہے، اچھے طریقے سے خلق کیا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ اس نے اپنی بہت سی مخلوقات پر انسان کو شرف بخشا ہے، اشرف مخلوقات کا تاج اس کے سر پر سجایا ہے، لیکن یہ سب تکوینی طور پر ہے۔ ایک جملے میں اگر اس کو سمیٹ دوں، خدا نے اب انسان ہے، یہ نہ مسلمان ہے نہ غیر مسلمان، انسان، نہ اس کے کلر سے بحث ہے، جو خدا نے نظام رکھا ہے۔ دو آنکھیں رکھی ہیں، جہاں پر رکھی ہے، اگر اس میں ذرا سا بھینگا پن آ جاتا ہے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ جائے کہ ایک آنکھ کو اوپر اور نیچے رکھ دیجئے، ذرا سے اس تخلیقی نظام میں اگر آپ چھیڑ چھاڑ کر لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس میں چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ اتنا مستحکم نظام ہے خلقت کا، یہ تکوینی طور پر ہے۔ لیکن اللہ نے اس انسان کو تخلیقی طور پر اس طریقے سے پیدا کیا، لیکن اس انسان محفوظ کیسے رہے گا؟ یہ انسان زندگی گزارے گا، کچھ اسے عمر دی گئی ہے، 60 سال 70 سال جتنی بھی عمر دی گئی ہے، کس طریقے سے گزارے گا، یہ باقی کیسے رہے گا؟ آج یہ عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ سنجیدگی کا مسئلہ ہے۔ آج دنیا ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی، اچھی بات ہے، جس شعبے میں چلے جائیے، میڈیکل سائنس میں چلے جائیے، تمام شعبوں میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایک ملک بتا دیجئے وہ کہے ہمارے پاس وہ نسخہ ہے، ہمارے پاس اس بدامنی کا، اس اضطراب کا ایک علاج ہے، لے آئیے اگر کسی کے پاس ہے۔ مدینہ فاضلہ کا مولانا موصوف ذکر کر رہے تھے، فلاسفہ نے ایک نظریہ اس نتیجے پر آئے ہیں، ایک مدینہ فاضلہ ایک ایسا شہر ہو جہاں پر پر امن طریقے سے
ہر جو ہے ذی روح رہے، یہ نظریہ ہے، عقل انسانی کی رسائی یہاں تک پہنچی ہے، لیکن کیا وہ عالم وجود میں کب آئے گا؟ اس کے ڈیٹیلز کیا ہیں، اس کے تفاصیل کیا ہیں؟ اہم ہے تمام انسانوں کو، ہر ملک، ہر جو ہے قوم کو یہ سوچنا چاہیے، اللہ نے یعنی ہمارا اس پر تو مشترک ہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے، اس پر بشریت کا اتفاق ہے، یہ نہیں ہے، پیدا کرنے والا تو ہمارا ایک ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ تم محفوظ کیسے رہو گے، امن و امان میں کیسے رہو گے، شانتی تمہیں کیسے ملے گی، سکون اطمینان کیسے ملے گا؟ وہ ہے انسانی حقوق، انسانی ہیومن رائٹس۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے، چونکہ وہ انسان ہے اس لیے اس کا حق بنتا ہے۔ پہلی چیز انسان کا حق ہے اسے پڑھایا لکھایا جائے، تعلیم۔ دوسری چیز پرسکون زندگی گزار سکتا ہے وہ۔ یہ تمام چیزیں آج یہ تیسری عالمی جنگ کے بعد یہ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جو ہیں جو ابھی انسانی حقوق کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، ان کو اس وقت توجہ ہوئی۔ اسلام نے کب توجہ دلائی؟ روز ازل سے، جس کو باقاعدہ طور پر امام سجاد علیہ السلام نے پورا رسالہ حقوق بتا دے دیا۔ یہ ایسا عطیہ ہے، سب سے پہلا حق تم کو جس نے پیدا کیا ہے اس کا حق تمہارے اوپر کیا ہے، جس نے تمہیں تعلیم دی ہے اس کا حق تمہارے اوپر کیا ہے، جس نے تمہیں آگے بڑھایا یہ ماں باپ کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، سماج کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں کس نے بتایا؟ اگر اسی ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق پر جو بھی ملک قائم کرے گا وہ ملک میں امن و امان ہوگی، اس میں ذرا سی کمی نہیں چھوڑی۔ انسان بنایا، لیکن یہ انسان کو اللہ نے اچھائی، یہ اچھی چیز ہے پرکھنے کا ایک معیار عقل دے دیا، اور نفس امارہ بھی اس کے پاس ہے۔ اب اگر وہ الہی دستور پر عمل کرتا رہے گا تو امن و امان کا پیغام جو ہے پھیلاتا رہے گا۔ لیکن یہ انسان ہے، جنگ کیا ہے؟ تلوار پر بات ہو رہی تھی، یہ جنگ تلوار اٹھانا، کب تلوار اٹھائی جاتی ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ تلوار نہیں اٹھاتا۔ دو شہر اہم ہیں اسلامی مملکت میں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ۔ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے ان دو شہروں کو فتح کرنے کے لیے ایک قطرہ بھی خون بہایا ہو تو آپ دکھا دیجئے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ایک قطرہ بھی خون نہیں بہایا ہے۔ تو تلوار کب اٹھائی جاتی ہے؟ جب یہی انسان اپنی انسانیت کو بھول جائے، اسی انسان میں شیطنت آ جائے، جسے ہندی میں کہتے ہیں راچھس ہو جائے، خبیث ہو جائے، سرکش ہو جائے، یہ انسان کے لیے خطرہ بن جائے، اس وقت جو ہے یا تو جنگ کا بات ہوتی ہے یا تلوار چلانے کی بات ہوتی ہے۔ وَإِلَّا جو ہے تلوار چلانا یہ اصل نہیں ہے، جنگ جو ہے آخری چیز کا نام ہے۔ پیغمبر اکرم نے انسانی پیغام، انسانی حقوق کو، جسے رسالت ربانیہ کہتے ہیں، پہنچایا ہے، اپنے اخلاق سے پہنچایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ جوک در جوک یہاں داخل ہو رہے تھے۔ زیادہ طولانی نہیں کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ سارے جو تاخیر ہو رہی ہے غیبت میں امام ہیں، ظہور میں تاخیر، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ روایات میں ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہر انسان کہتا ہے ہمیں حکومت مل جائے۔ الیکشن میں جو دعوے ہوتے ہیں، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور اس طریقے کے چیزیں تقریباً ملی جلی ہر ملک میں ہے۔ یہ بتائیے کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ہوتا ہے وہ، یہ الفاظ خلابہ ہیں، یہ ایک عمومی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد دلیل میں دے رہا ہوں
آپ ووٹنگ کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو مطمئن. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم روٹی کپڑا دیں گے, عدل و انصاف کا پرچم لہرائیں گے. ہر قوم کو خدا ظہور سے پہلے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, حکومت کرنے کا موقع دے گا, تاکہ جب آخری فرزند زہرا, آخری امام کا ظہور ہو, جب آپ حکومت قائم کریں, کوئی یہ نہ کہہ سکے اگر ہمیں یہ انہوں نے کیا کمال کیا ہے, اگر یہ موقع ہمیں مل جاتا تو ہم بھی عدل و انصاف قائم کر دیتے. سب کو یہی وجہ ہے جو اس وقت پچھڑی قوم شمار کی جاتی ہے, کچلی قومیں شمار کی جاتی ہیں, انہیں بھی حکومت کا موقع مل رہا ہے. دوسری بات, یہ عدل و انصاف اگر ہمیں حکومت مل بھی جائے, ایک اچھا نیک انسان ہر قوم میں بھی ہوتے ہیں, کیا وہ قائم کر سکتا ہے؟ کس بنیاد پر قائم کرے گا؟ کسی نے کسی پر تجاوز کیا, کسی کا مال لے لیا, دو گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. یہ گواہ کتنے جو ہے عادل ہوتے ہیں؟ اسلام تو شرط رکھی ہے گواہ عادل ہونا چاہیے. کتنے جو ہے گواہ خریدے جا رہے ہیں, فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نظام میں ہو سکتا ہے؟ بہت, بس یہ آخری بات ہے ہماری, کیا امام عدل و انصاف کا پرچم لہرائیں گے؟ نظام قائم کیسے قائم کریں گے؟ اگر امام اسی طریقے سے مولا کائنات کو 4 سال کچھ مہینے کا موقع ملا, عدل و انصاف کا پرچم قائم ہو گیا تھا؟ بولیے, ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. اگر ہوا تھا تو جنگ صفین کا فیصلہ ہوا؟ کیا مولا کے زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی تھیں؟ امیر شام نے پوری بستیوں کو جلا دیتا تھا, مولا کائنات کے جب سپاہی پہنچتے تھے تو بستی جل جاتی تھی. کہاں ہوا؟ رسول اکرم کے زمانے میں عدل و انصاف کا پرچم قائم تھا, نظام قائم ہو گیا تھا. مکمل طور پر بات ہو رہی ہے, جزئی طور پر نہیں, مکمل طور پر. امام کا نظام جو ہے, سانپ بچھو بچوں کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچائیں گے, شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے, یہ کیسے ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا, فکر کیا, غور کیا یہ ہوگا کیسے؟ امام کیسے نظام قائم کریں گے؟ اگر ظاہری گواہوں کی بنیاد پر نظام قائم ہوگا تو مولا کائنات بھی قاضی شرح کی عدالت میں جاتے ہیں. جس نے زرا کا دعویٰ کیا تھا, فیصلہ جو ہے امام کے خلاف آئے, لیکن پھر اس نے جو ہے معافی مانگی. یہ نظام قائم ہوگا کہ امام کی جو صفت ہے حکم داؤدی کے حساب سے فیصلہ کریں گے. کیا مطلب ہے؟ امام چونکہ انسان ہے, دونوں جنبہ پایا جا رہا ہے. انسان اگر اپنے کو گرانے پہ آ جائے تو شیطان بھی دہائی دینے لگتا ہے, اور بلندیوں پر جانے پر آ جائے تو فرشتوں کے لیے رشک قرار پاتا ہے. یہ صفت انسان ہے, یہ انسان کی علامتیں ہیں. امام علیہ السلام نظام قائم کیسے کریں گے؟ امام علیہ السلام کے پاس آج کوئی کہے, اگر ہم کہہ دیں امام اپنے علم کی بنیاد پر, تو ہو سکتا ہے بچے جو ہر چیز کو لاجک پوچھتے ہیں کہ کیسے ہم سمجھیں. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آج کہ ٹیکنالوجی بہت سی چیزوں کو, مرض بس مشین میں گئے, اندر پیٹ کے کیا ہے ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے, ایم آر آئی کے ذریعے سے مرض, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, تشخیص ہو جا رہی ہے. تو امام کے پاس الہی ٹیکنالوجی ایسی ہوگی, اگر کوئی ظالم, اگر کوئی فتنہ پرور, اگر کوئی جو ہے قاتل, کوئی جو ہے مجرم اپنے ذہن میں فساد پھیلانے کی منصوبہ بندی کرے گا, امام کی ٹیکنالوجی اسے اپنے گرفت میں لے لے گی. یہ اس وقت امام کی ٹیکنالوجی ہوگی, یہ علم امام ہوگا. اب ہر انسان گھبرائے گا جب ہر چیز کو, ہر ذریعہ کو اس کا حصہ ملے گا, اسے یقین ہوگا. تو آپ بتائیے کوئی کسی کو اذیت میں ڈالے گا؟ یہ ہے نظام جو امام علیہ السلام کو دے کر خداوند عالم بھیجے گا. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا, پالنے والے اس عبادت کو قبول فرما. پالنے والے انسانوں کے درمیان مذہب کے نام پر
ملت کے نام پر، علاقے کے نام پر جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ان نفرت پھیلانے والوں میں اگر ہدایت کا گوشہ ہے تو انہیں راہ راست پر لا، اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں ہیں تو انہیں نست نابود فرما دے، ظالمین کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سر نگوں فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔